اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہیں اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رسول اللہ نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ کا اسم مبارک علی بھی رسول اللہ کا تجویز کردہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری رسول اللہ نے سنبھال لی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشان نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر ابھی 10 برس تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت علی نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے درج کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے مدینہ منورہ کو شرپسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا، اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان المبارک 63 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو کوفہ میں مدفون کیا گیا۔